دیکھیے شہدائے کربلا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت مولا علی کا، امام حسن حسین کا ذکر ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلفاء دیگر دوسرے خلفاء کا ذکر نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ چار یار ہیں۔ ایک یار کا ذکر ہو اور تین کا نہ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی خلفاء راشدین کا، جب بھی صحابہ اکرام کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں حضور کے گھر والوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور جب حضور کے گھر والوں کا ذکر ہوگا تو حضور کے صحابہ کا بھی ذکر ہوگا، الگ الگ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی روش پر اہل سنت کی جو طریقہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، ناؤ ہے اور نجم ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ اور حضور نے اپنے گھر والوں کے لیے فرمایا میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان پر سوار ہو جائیں گے وہ نجات پا جائیں گے۔ تو کشتی اور ستارے یہ دونوں کیا ہیں؟ ضروری ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ کشتی بغیر ستاروں کے نہیں چل سکتی اور ستارے بغیر کشتی کے منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو ستارے بھی ضروری ہیں اور کشتی بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کے صحابہ بھی ضروری ہیں اور حضور کے گھر والے بھی ضروری ہیں۔ جب ان دونوں کا کمبینیشن ہوگا، جب ان دونوں کا ملان ہوگا، تبھی ان دونوں کا فالو راہ نجات تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انشاءاللہ ہم عشاء میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ دو وقت بلکہ تین وقت ذکر چل رہے ہیں، ایک تو فجر میں نے سوچا ہے، کل بھی بیان ہوا تھا، اور ایک عشاء میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ آج ہم انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا کئی دن سے ذکر چل رہا ہے لگاتار، کل بھی عصر میں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کا آج مختصر ذکر ہوگا، اس کے بعد کل انشاءاللہ عشاء میں حضرت مولا علی پر بھرپور بیان ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کا فضائل چلیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم حضور سیدنا سرکار سید الشہداء امام حسین کے ذکر پر آ جائیں گے۔ پھر دونوں وقت امام حسین ہی کا ذکر چلے گا، کربلا ہی کا ذکر چلے گا۔ پورے 10 دن انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ سماعت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشمے گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد، یہ بات یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ نمبر 1 پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، نمبر 2 پر حضرت عمر فاروق، نمبر 3 پر حضرت عثمان غنی، نمبر 4 پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ سب کے مرتبے بے مثال ہیں، سب کے مرتبے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ ہمیں سب کا ادب و احترام اپنے دل میں رکھنا بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے دوستو عشق رسول بہت غالب تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بار نہیں بلکہ ہر بار اپنا پورا مال، اپنا پورا گھر، جھاڑو، سل بٹنی، ٹوٹلی سامان حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گھروں کے لیے، گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آیا۔ صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس، بلبل کو چراغ ہے میرے دوستو، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں جا رہے ہیں، آپ نے وہ غار ثور کا واقعہ بار بار پڑھا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت 100% اپنے آپ کو حضور کے لیے وقف کر رکھا تھا، سب کچھ حضور کے لیے آپ نے چھوڑ رکھا تھا، ہر وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں آپ مگن رہتے تھے۔ وہ سانپ والا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے، غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہجرت کا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کر دے گا تو میں کود کے آگے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے تو کود کے پیچھے آ جاتا ہوں، جب دائیں سے خطرہ ہوتا ہے تو دائیں آ جاتا ہوں، اور جب بائیں سے خطرہ ہوتا ہے تو میں بائیں آ جاتا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں یا رسول اللہ جب تک صدیق اکبر کے بدن میں خون کا ایک قطرہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ذرا سی آنچ بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ دوستو یہ جذبہ جب ہوگا ہمارے اندر تب میرے دوستو زمین و آسمان پر ہماری حکومت ہوگی۔ یہ زمین یا آسمان اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا فرمایا، سب کچھ ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر اس کو استعمال کرنے کے قابل بننا ہم پر ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ والا واقعہ، آپ جھاڑی میں گھس گئے اور گار کو صاف کیا، اپنے کپڑے جو ایکسٹرا کپڑے تھے وہ سب لگا دیے، ایک سوراخ بستا ہے اس میں اپنا انگوٹھا ڈال دیا، اس میں بہت پرانا سانپ تھا، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق تھا۔ دوستو ہر وقت اپنے دل میں حضور کی زیارت کا شوق پالو، ہر وقت اپنے دل میں سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی آرزو یہی رہے اللہ کسی وقت دیدار مصطفیٰ ہو جائے، یا اللہ کسی وقت دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ یہ دعا اپنے بچوں میں بھی مانگا کرو زور زور سے، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ابو کی خواہش کیا ہے اور ہمیں خواہش کیا رکھنی چاہیے۔ آج کل ہماری الٹی سیدھے خواہشیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں یہ نالج یہ انفارمیشن ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سانپ کو تھا اس بل میں، اس نے بار بار ٹچ کیا مگر صدیق اکبر نے اپنا پیر نہیں ہٹایا، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آخر سانپ نے کاٹ لیا، اور اتنا پرانا سانپ تھا، پھر اس کا پوائزن آپ کے جسم میں پھیلنے لگا، سرکولیشن ہونے لگا، وہ بس پھیلنے لگا۔ صدیق اکبر کی ران پر سر رکھ کے حضور آرام فرمایا، سبحان اللہ۔ کیا وہ ران تھی، کیا وہ گود تھی؟ نہ اس گود کی مثال ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کتنے قریب سے حضور کو دیکھا ہے، کتنے قریب سے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ساری کائنات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں صدیق اکبر کی گود میں سمٹ کے آ گئی ہے۔ جب زہر بہت زیادہ پھیلا، آنکھوں سے آنسو تو آ گئے، برداشت نہ کر پائے، مگر پیر ہلایا نہیں، جان دینا گوارا کر رہے ہیں، مگر حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دے رہے ہیں، جبکہ جان کو بچانا فرض ہے۔ مگر ابو بکر صدیق جانتے تھے سب سے بڑا فرض حضور کی محبت ہے، یہ صدیق اکبر نے ہمیں سکھا دیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ کسی نے کاٹ دیا، کسی کیڑے مکوڑے نے، سانپ نے کاٹا۔ حضور نے فوراً اپنا لعاب دہن لگایا اور سب زخم دور، سب زہر دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اب بے شمار حضور صلی اللہ، ایک حدیث پاک میں بتا دوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا ہے، مگر صدیق اکبر کا بدلہ اللہ ادا کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا صدیق اکبر کی محبت ہر مومن پر ضروری ہے، ہر مومن پر ضروری ہے، اور صدیق اکبر کا شکر ادا کرنا ہر مومن پر ضروری ہے۔ چلیے اب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق یہ دونوں آج بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ قبر میں موجود ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمان میں ہیں۔ 2 وزیر زمین والے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں، اور وزیر ہمیشہ راجہ بادشاہ مہاراجہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا تو ایسے راجہ ہیں کہ ساری کائنات کے راجہ ہیں، آل اوور راجہ ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ کل بنا دیا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور ساری جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے خالی سے مراد یہ نہیں، خالی سے مراد مطلب یہاں پر اونلی اور صرف ہے، ساری کائنات کی نعمتیں ان کے صرف ہاتھ میں آ گئی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیں، ایک کے بعد دیگر، اور حضور نے بعد میں فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو ایک ایک کر کے میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا، ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ، حضرت صدیق اکبر کی صداقت مشہور ہے، حضرت عمر فاروق کی عدالت یعنی انصاف مشہور ہے،
حضرت عثمان غنی کی سخاوت مشہور ہے اور مولا علی کی شجاعت بہادری مشہور ہے۔ تو دوستو ہمیں یہ سب صفات پر عمل کرنا ہے، یہ کوالٹیاں اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھی بات کہی ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ مت سمجھو امام ہی امام ہے، ہر بندہ امام ہے، ہر بندے کو امام مطلب لیڈر، پیشوا۔ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے مثال بنایا ہے، ہم کو رب کائنات نے یونیک پیدا فرمایا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے سب سے بہتر انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں میں مسلمان ہیں۔ صحیح معنوں میں انسانیت جن کے اندر ہوتی ہے وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہمیں عدالت بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں صداقت بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں شجاعت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں سخاوت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ساری کوالٹیاں، ساری صفات ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ موجود ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ صلح حدیبیہ، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کیا کہتے ہیں آج کا بیان ختم کر دوں۔ صلح حدیبیہ ہوئی، 6 سال ہو گئے مسلمانوں کو مدینہ شریف میں آئے ہوئے، اور مکہ جانے کی بڑی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ حضور دیکھو میرے دوستو، یہ سب مکہ چھوڑ کے آئے تھے، اور مکہ میں بار بار کعبہ شریف کا انہوں نے دیدار کیا تھا۔ ان کا بچپنا، ان کی جوانی سب کچھ کعبے میں گزری تھی، کعبے کو دیکھتے دیکھتے۔ اور جو پھر 6 سال گزر گئے تھے مدینہ شریف میں ہجرت کیے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے 1400 صحابہ کو، کتنے 1400 لے کر جا رہے ہیں۔ کافروں نے آخر بیچ میں اڑچن ڈال دی، صلح حدیبیہ ہوئی، کافروں نے کہا اس سال آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، تمام صحابہ کو روک دیا۔ آخر میں ایک بات چیت ہوئی، تو ادھر کافروں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، ادھر سے حضور نے عثمان غنی کو بھیجا اپنا دودت بنا کر، اپنا پرتیندھی بنا کر۔ ادھر مسلمان بیچ میں رکے ہوئے ہیں صلح حدیبیہ پر۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں صلح ہوئی، ایک ایگریمنٹ ہوا۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے اپنا دودت بنا کر مکہ میں بھیجا۔ ادھر حضور کے صحابہ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہیں، اور حضور نے سب سے بیعت لی کہ آؤ کون کون حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہے، ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لی، اسے کہتے ہیں بیعت رضوان، قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک ہاتھ کو لے کر کہا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کی طرف سے میں اپنا ہاتھ پیش کرتا ہوں۔ ادھر سنیے صاحب، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی تو کعبے کو دیکھ لیں گے، وہ کعبے کی زیارت کر لیں گے، وہ کعبے کا طواف کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میرا عثمان مجھے چھوڑ کر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ ادھر کی سنو، حضرت عثمان غنی کے کتنا اچھا موقع تھا۔ کافروں نے کہا عثمان غنی تمہارے نبی اور تمہارے ساتھیوں کو تو ہم کعبہ نہیں دیکھنے دیں گے، مگر تمہارے پاس اپرچونٹی ہے، تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے پاس اوسر ہے، تم کعبے کی زیارت کرو، تم کعبے کا طواف کر لو، کعبے کے چکر لگا لو۔ ٹھیک ہے، عثمان غنی نے ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا اور بتا دیا ایمان ہوتا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کعبہ نہیں دیکھا اور کہا کافرو، ہم وہ عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں جس میں ہمارے نبی یا ہمارے نبی کی یاد شامل نہ ہو۔ عثمان غنی نے کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے کی زیارت نہیں کی۔ عثمان غنی نے منع کر دیا کہ وہ عبادت ہے ہی نہیں جس میں ہمارے نبی یا ہمارے نبی کی یاد شامل نہ ہو۔ چلے آئے اور حضور نے بھی ادھر فرما دیا میرا عثمان میرے بغیر کوئی بھی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ عشق محبت پیدا کرو اپنے دل و دماغ میں، سمجھے۔ عبادت اگر ہوگی تو حضور کی یاد کے ساتھ ہوگی، حضور کے صدقے میں ہوگی۔ جس عبادت میں حضور کی یاد نہیں وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے اس میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، بہت بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کے گھر میں، مگر حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل عشاء میں آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کو ملے گا۔
دیکھیے جو بیان ہم فجر میں کریں گے وہ عشاء میں نہیں ہو پائے گا، اور جو عشاء میں ہوگا وہ فجر میں نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیان ہوں۔ انشاءاللہ یہ سارے بیان ہم یوٹیوب جو اپنا چل رہا ہے مائی امام، اس پر ہم لوڈ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جانکاری مل سکے۔ آپ اس کو سنا نہیں سکتے تو کم سے کم شیئر کر دیں، شیئر کر دیا کریں، آگے بھیجا کریں، کیونکہ دینی نالج ہونا بہت ضروری ہے، اپنے بزرگوں کی، اپنے دین کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ بچے کو اپنے بزرگوں کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آج کا بیان ختم ہوتا ہے انہی باتوں کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔